اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بعد جس رسول کو دنیا میں بھیجا وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ کسی نبی نے اتنی تکلیفیں برداشت نہیں کیں جتنی کہ نوح علیہ السلام نے کی۔ آدم علیہ السلام کے زمانے نوح تک 10 صدیاں گزری ہیں۔ مجسمہ پرستی کی ابتدا یوں ہوئی کہ جب ٹھیک راستے پر چلنے والے لوگ مر گئے تو ان کے ماننے والوں نے ان کی قبروں پر مسجدیں بنا لیں اور ان کی تصویریں بنا کر اس میں رکھنے لگے تاکہ انہیں دیکھ کر ان کی حالت کو یاد کرتے رہیں، ساتھ ہی عبادت کرتے رہیں اور ان جیسا بننے کی کوشش کرتے رہیں۔ جب کچھ زمانہ گزر گیا تو ان تصویروں کی بجائے ان کے پتلے بنا دیے گئے۔ کچھ دنوں بعد ان پتلوں کا احترام کرنے لگے، پھر ان کی پوجا ہونے لگی۔ جب مجسمہ پرستی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا کہ عبادت صرف اللہ واحد کی جائے۔ انہوں نے کہا، اے قوم، عبادت صرف اللہ کی جائے، اس کے سوا کسی کے ہاتھ میں اقتدار نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر نازل ہو جائے۔ ان کی قوم نے جواب دیا، ہمارے باپ دادا بھی ایسا ہی کرتے تھے، تم ہمیں ان کی پوجا سے روکتے ہو تو ہم تم کو اس بارے میں بڑی غلطی پر سمجھتے ہیں۔ آپ نے اپنی قوم سے فرمایا، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرانے آیا ہوں، اگر تم کسی اور کی عبادت نہ چھوڑو گے تو عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اس پر قوم کے کافروں کے بڑے بول اٹھے، آپ کوئی فرشتہ تو نہیں، ہم جیسے انسان ہیں، پھر کیسے ممکن ہے کہ ہم سب کو چھوڑ کر ایک ہی کے پاس وہی آئے؟ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ نیچے درجے کے لوگ آپ کے حلقے میں شامل ہو رہے ہیں، کوئی شریف اور امیر آپ کا فرما بردار نہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نئے دین نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا کہ تم خوشحال ہو گئے ہو، تمہاری روزی میں اضافہ ہوا ہو یا لوگوں میں تمہیں ہم پر کوئی برتری حاصل ہو گئی ہو، بلکہ ہمارے خیال میں تم بالکل جھوٹے ہو۔ نیکی اور عبادت کے بارے میں جو دعوے آخرت کے دے رہے ہو وہ ہمارے نزدیک سب جھوٹی باتیں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے پاس 16 سال 18 ماہ رہے۔ اس مدت میں 40 مرد اور 40 عورتوں کے سوا کوئی ایمان نہیں لایا۔ حضرت نوح علیہ السلام ہر روز پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت حق دیتے اور پکار کر کہتے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ اس وقت کے بدبخت افراد اس کلمے کی آواز سن کر انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال دیتے یا پھر کپڑوں سے اپنے منہ کو چھپا لیتے۔ جب نوح علیہ السلام انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے تو وہ سب کے سب بے ادبی سے حضرت نوح علیہ السلام پر ہاتھ چلاتے اور اتنا مارتے کہ آپ بے ہوش کر دیے جاتے۔ ایک دن کا ذکر ہے، حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کی طرف دعوت دی تو کافروں نے آ کر حضرت نوح علیہ السلام کو اتنا مارا کہ تمام کپڑے لہو لہان ہو گئے۔ تب ان کی بیوی جو کہ کافرہ تھی کہنے لگی، اے قوم، حضرت نوح علیہ السلام دیوانے ہیں، تم اتنا مت مارو، وہ جو کہتا ہے اپنے دیوانے پن سے کہتا ہے اور وہ کچھ نہیں جانتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی بیوی سے جب بے ادبی کی یہ باتیں سنی تب آسمان کی طرف منہ کر کے کہا، میں کافروں میں گھر گیا ہوں تو ان سے میرا بدلہ لے۔ اس کے علاوہ کفار آپ کا مذاق اڑانا، کمینہ، جھوٹا کہنا۔ اس کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام کا ان کو نصیحت کرنے کا یہ سلسلہ 950 تک چلتا رہا اور اس میں واضح کرتے رہے کہ میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگ رہا، میں نہ آپس میں ایمانداروں کو ہٹاؤں گا جن کو تم مال و دولت اور عزت میں اپنے سے کم تر سمجھتے ہو۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام دین حق کے لیے ان سے بحث کرتے رہے اور توحید کی دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتا دیا کہ اب ان میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا، آپ کشتی بنانے کی تیاری کریں اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات نہ کریں۔ جب آپ نے کشتی بنانا شروع کی تو قوم آپ کا مذاق اڑانے لگی، جس پر آپ نے ان سے کہا، اگر آج تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ایک دن جب عذاب آئے گا یا کل قیامت کو ہم بھی تمہارا اسی طرح مذاق اڑائیں گے اور تمہیں جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے، ہمیشہ کے لیے کون ذلیل ہوگا اور کون ہمیشہ کے لیے نجات پائے گا اور جنت میں جائے گا۔ لکڑیاں کاٹ کر سکھانے میں 100 سال لگے، پھر مکمل تیاری میں مزید 100 سال لگ گئے۔ ساخت کی لکڑی کی کشتی تیار ہو گئی۔ اس کی لمبائی 6000 ہاتھ اور چوڑائی 600 ہاتھ کی تھی۔ اس کی اندرونی اونچائی 30 ہاتھ تھی۔ اس میں 3 درجے تھے۔ پہلا درجہ 10 ہاتھ اونچا تھا۔ سب سے نیچے حصے میں چوپاہے اور جنگی جانور تھے، درمیانی حصے میں انسان تھے، اوپر کے حصے میں پرندے تھے۔ طوفان نوح۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، طوفان کی علامت یہ ہوگی کہ تمہارے گھر کے تندور سے گرم پانی ابلے گا۔ تب ایک روز ان کی بیوی روٹی پکا رہی تھیں کہ گرم پانی تندور سے ابل پڑا۔ ان کی بیوی نے جلد ہی ان کو اطلاع دی۔ اللہ کے حکم سے آسمان سے موسلادھار بارش برسنے لگی اور زمین سے بھی پانی ابلنے لگا۔
اور ساری زمین پانی سے بھر ہو گئی، جہاں تک نگاہ جاتی پانی ہی پانی نظر آتا۔ رب تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو چلنے والی کشتی پر سوار کرایا۔ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اپنے ساتھ کشتی میں جانور اور ہر قسم کی مخلوق کا ایک ایک جوڑا نر اور مادہ سوار کر لو۔ نباتات کے لیے بھی یہی حکم تھا۔ سب سے پہلے طوطا کشتی میں آیا اور سب سے آخر میں گدھا سوار ہونے لگا۔ ابلیس اس کی دم سے لٹک گیا۔ جب اس کے اگلے 2 پاؤں کشتی میں آ گئے اور اس نے اپنا پچھلا دھڑ اٹھانا چاہا تو نہ اٹھا سکا، کیونکہ دم پر اس ابلیس کا بوجھ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام جلدی کر رہے تھے، یہ بہت چاہتا تھا مگر پیچھے پاؤں چڑھ نہیں سکتے تھے۔ آخر آپ نے فرمایا، آجا، خواہ تیرے ساتھ ابلیس بھی ہو۔ تب وہ چڑھ گیا، ابلیس بھی اس کے ساتھ آ گیا۔ شیر کی موجودگی میں دوسرے جانور کیسے آرام سے رہتے؟ بس اللہ تعالیٰ نے شیر کو بخار میں مبتلا کر چوہوں کی وجہ سے بلی، جس سے وہ بھی کونوں میں دب گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا لڑکا یام کافروں میں سے تھا، وہ الگ رہا، کشتی میں سوار نہ ہوا۔ آپ علیہ السلام کی بیوی اللہ تعالیٰ کے رسول کی منکر تھی، وہ بھی ہلاک ہونے والوں میں شامل تھی۔ اہل ایمان کی تعداد بہت کم تھی۔ 950 سال کی تبلیغ کی طویل مدت میں بھی آپ پر بہت کم افراد ایمان لائے، جن میں ان کی 3 لڑکے سام، حام، یافت اور 4 عورتیں شامل ہیں۔ 3 ان کی بیویاں تھیں اور چوتھی یام کی بیوی تھی۔ قرآن پاک میں ہے، جب حضرت نوح علیہ السلام نے یام کو پکارا اور کشتی پر سوار ہونے کو کہا تو اس نے کہا، میں پہاڑوں کی چوٹیوں پر پہنچ جاؤں گا، یہ پانی میرا کیا بگاڑے گا؟ اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، آج عذاب الہی ہے، کہیں پناہ نہیں ملے گی، وہ بچے گا جس پر اللہ تعالیٰ کا رحم ہوگا۔ یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ ایک لہر آئی اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو لے ڈوبی۔ روئے زمین کے سب لوگ اس طوفان میں غرق ہو گئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی نگلنے کا حکم دیا اور اس نے پانی کو نگل لیا اور خشکی ظاہر ہو گئی۔ کافر برباد ہوئے، صرف کشتی والے بچے۔ طوفان کے بعد کشتی ایک بلند مقام پر جودی پہاڑ پر آ کر رک گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی وفات۔ پھر کچھ عرصے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے وفات پائی۔ اولاد نوح علیہ السلام۔ آج روئے زمین پر جو انسان آباد ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 لڑکوں سام، حام اور یافت کی اولاد میں ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔